تو کیسے ہیں آپ؟ انٹرٹینمنٹ ٹی وی پر آپ سب کا ویلکم ہے۔ تو آج میں آئی ہوں حق خطیب صاحب کو ایکسپوز کرنے، کیسے وہ مردوں میں جان ڈال رہے ہیں۔ شف شف سرکار کو تو سب جانتے ہیں، تو چلے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں۔ دیکھیں جی، شف شف سرکار کیسے اپنی شف شف سے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ واہ رے واہ! اب اقرار الحسن صاحب خود ان کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ان کی شیریوں نے FIR درج کروا ہی دیا ہے۔ تو شف سرکار کیسے گنہونے کام کر رہا ہے۔ تو میری ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیں اور لازمی میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور اقرار حسن صاحب کی اس بارے میں فل ویڈیو رجوع فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام اہلیان پاکستان کو مبارک ہو۔ حق خطیب فراڈیے کے خلاف پہلی FIR درج ہو گئی ہے۔ یہ پہلا مقدمہ ہے جو حق خطیب جال ساز، نوسر باز، شعبدے باز اور فراڈ کے خلاف درج ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک لائن ہے مقدمات کی جو انشاءاللہ ہر روز اس کے خلاف درج ہوں گے، اور اب مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ فراڈیہ جلد اپنے قانونی انجام کو پہنچے گا، بہت جلد یہ شیطان سلاخوں کے پیچھے ہوگا، اس امید پر انشاءاللہ کہ ریاست اپنا کام کرے گی، اس ملک کی عدالتیں اپنا کام کریں گی، اس ملک کا نظام انصاف اپنا کام کرے گا، اس ملک کے محکمے اور ادارے اپنا کام کریں گے۔ اس ملک کے لوگوں کا جو فرض تھا وہ انہوں نے ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو پہلا مقدمہ حق خطیب کے خلاف درج ہوا ہے بلوچستان کے ضلع خاران میں۔ ایک بندہ خدا نے اس کی درخواست دی اور اس کے نتیجے میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے، اس ویڈیو کی بنیاد پر جو کہ آپ سب نے یقیناً دیکھی ہوگی، جس میں حق خطیب فراڈیے کا ایک چیلا جہاں زیب ہزاروی حق خطیب کی جوتی کے ذریعے ایک جن کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ وہ پلانٹڈ ایکٹر جس میں سے حق خطیب کی جوتی سے جن نکالا جاتا ہے، اور جن نکالنے کی اداکاری کرنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کیمروں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے کہ حق خطیب کی یہ جوتی علماء سے افضل ہے۔ ان علماء کو نام نہاد کہا جاتا ہے جو وظائف بتاتے ہیں، اور یہ توہین آمیز اور اہانت آمیز الفاظ کہے جاتے ہیں کہ اس پیر کی، اس اللہ کے ولی کی، جو کہ اشارہ تھا حق خطیب کی جانب، اس کی جوتی افضل ہے ان وظائف سے، ان پڑھائیوں سے جو علماء بتاتے ہیں۔ اور وظائف کے حوالے سے تمام علماء کی رائے ہے کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ قرآن کی صورتیں ہیں، اللہ پاک کے اسماء گرامی ہیں، مختلف اذکار ہیں، تو جوتی کو ان سے افضل قرار دیا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں اس کی ایک ذرا جھلک بھی دیکھیے۔ جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے، وہ نام نہاد کسی نہ مولوی کے نہ پیر کے، وہ اس وظیفے میں نہیں ہے، وہ اس وظیفے میں نہیں ہے۔ کشمور میں بھی حق خطیب، اس کے چیلے سہیل کلیا اور دوسرے چیلے جہاں زیب ہزاروی کے خلاف توہین مذہب کے حوالے سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس پر بھی انشاءاللہ جلد مقدمہ درج ہو جائے گا۔ بلوچستان ہی کے علاقے کھٹکوچا میں بھی حق خطیب فتنے کے خلاف مقدمے کی درخواست دے دی گئی ہے، یہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو اس کے اڈوں پر گئے اور وہاں انہیں لوٹا گیا اور شفا نہیں ملی، جو کہ نہیں ملنا تھی، ظاہر ہے یہ ایک فراڈ ہے، ان کی جانب سے بھی اب مقدمے درج کروانا شروع کر دیے گئے ہیں۔ تو جو درخواستیں اس وقت پاکستان کے مختلف لوگوں نے ہمیں بھجوائی ہیں، ان کے مطابق مان صحرا میں حق خطیب اور اس کے چیلوں کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دے دی گئی ہے۔ اس کی ریسیونگ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لاہور میں پاکستان کے ایک بہت ہی نامور وکیل محمد اشرف سرگانہ صاحب کی جانب سے اسلام پورہ تھانے میں FIR کے لیے مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے۔ محمد اشرف سرگانہ ایڈوکیٹ کی جانب سے لاہور میں ایک پٹیشن بھی دائر کر دی گئی ہے حق خطیب کے خلاف۔ راولپنڈی میں بھی حق خطیب کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ پاکستان بازار کراچی کا یہ تھانہ جمشید کوارٹر میں بھی مقدمے کے اندراج کی درخواست دے دی گئی ہے، اور یہ پولیس کو ریسیو ہو گئی ہے۔ شاہراہ نور جہاں تھانے میں بھی پولیس کو حق خطیب کے فراڈ اور توہین مذہب کے حوالے سے ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے ایک اللہ کے بندے کی جانب سے۔ ہم ان کے نام، ان کی تفصیلات اس لیے چھپا رہے ہیں کہ ظاہر ہے ان کو کسی طرح کا کوئی دباؤ نہ آئے۔ سرجانی ٹاؤن میں بھی اسی طرح ایک اللہ کے بندے نے خوف خدا کے تحت یہ مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی ہے۔ اورنگی ٹاؤن میں دو مختلف تھانوں میں مقدمات درج کرنے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے۔ کراچی میں قائد آباد میں حق خطیب جال ساز، شعبدے باز، فراڈ، قاتل، بھیڑیے اور درندے کے خلاف مقدمے کے اندراج کی درخواست دی گئی ہے۔ حیدرآباد شہر میں 2 درخواستیں بندگان خدا کی جانب سے دی گئی ہیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ پولیس نے
ان درخواستوں کو ریسیو کر کے مقدمے کے اندراج کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ریسیونگ بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ جیکب آباد میں بھی مقدمے کے اندراج کی ایک درخواست کچھ دنوں سے ریسیو ہوئی ہے پولیس کو، اور اس پر کارروائی جاری ہے۔ یہ تو ظاہر ہے ان تمام لوگوں کی جانب سے جو سمجھتے ہیں کہ حق خطیب ایک فتنہ ہے، لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کر رہا ہے، دین کا نام استعمال کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی جوتی کو اس ملک کے علماء سے افضل قرار دے رہا ہے، اس ملک کے علماء کی جانب سے بتائے گئے وظائف سے، اللہ کے کلام سے افضل قرار دے رہا ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ان کی جانب سے مقدمات کے اندراج کی درخواستیں اس وقت پاکستان بھر کے مختلف تھانوں میں موجود ہیں، اور یہ وہ درخواستیں ہیں جو ہم تک پہنچ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کہاں کہاں مقدمات کے اندراج کی کارروائی ہو رہی ہے، یہ اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ تو ظاہر ہے اللہ کے بندوں کی جانب سے مختلف جو پاکستانی درد دل رکھتے ہیں مذہب کے حوالے سے، ان کی جانب سے مقدمات کے اندراج کی درخواستیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرپور خاص میں اندراج مقدمہ کی ایک درخواست عدالت میں دائر کی گئی ہے، اور اس کی جانب سے عدالت کی جانب سے نوٹسز بھی متعلقہ پولیس افسران کو اور حق خطیب فتنے کو بھیجوا دیے گئے ہیں۔ ایف آئی اے میں میں خود ایک مقدمے کا مدعی ہوں جس میں حق خطیب اور اس کا چیلا سہیل کلیا، اس کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست ہے۔ سہیل کلیا صاحب کچھ پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے مستقل کہ جناب اگر یہ پیسے مجھے دے دیے جائیں تو میں خاموش ہو جاؤں گا۔ آپ یہ اسکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سہیل کلیا نام کا یہ چیلا جو حق خطیب کا خود ساختہ ترجمان اور میڈیا مینیجر بھی بنا ہوا ہے، اس کی جانب سے مجھے یہ پیغامات بھجوائے گئے کہ جناب آپ پیسے دے دیں، اور وہ پیسے گھر لیے گئے کسی ضمن میں، تو میں خاموش ہو جاؤں گا۔ تو یہ ظاہر ہے ایک بلیک میلنگ کا ٹول تھا، اور اہانت آمیز الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ میں حق خطیب کے مختلف چیلوں پر اندراج مقدمہ کی کارروائی کا خود بھی آغاز کر رہا ہوں کہ جنہوں نے مجھ پہ اعتراض تھا ضرور کیجیے، آپ میرا نام ضرور بگاڑیے، لیکن میرے نام میں جو حضرت حسن کی نسبت ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو بگاڑا گیا۔ تو اقرار الحسن کو نعوذ باللہ اقرار الخبیث کہا گیا، اقرار الفساد کہا گیا۔ آپ اقرار کو کچھ بھی کہہ سکتے تھے، آپ میری ذات پر لاکھ کیچڑ اچھالیے اور آپ اچھال رہے تھے، لیکن یہ جو توہین آمیز رویہ تھا اس کے خلاف بھی میں انشاءاللہ کارروائی کروا رہا ہوں۔ درخواست گزار دی گئی ہے، اور انشاءاللہ میں عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹکھٹاؤں گا حق خطیب کے ان تمام چیلوں کے خلاف۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے لاہور میں ایک پٹیشن بھی فائل کر دی ہے، کیونکہ اب تک جو میرے گھر کے باہر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا اس کے حوالے سے کوئی شنید نہیں ہے، تو میں نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ میرا شبہ اور پاکستان کے عوام کا شبہ سہیل کلیا جو حق خطیب کا چیلا ہے اور حق خطیب پر ہے، چونکہ سہیل کلیا میرے گھر آتے بھی رہے اس سے پہلے کہ ان کی عربی سے وابستگی تھی، تو ظاہر ہے وہ میرے گھر کا پتہ اور تمام تر تفصیلات جانتے تھے، تو ان پر بھی اندراج مقدمہ کے لیے لاہور میں نے پٹیشن فائل کر دی ہے۔ تو جناب قانونی اعتبار سے بھی جو لوگوں کا فرض تھا وہ بھی ادا کر رہے ہیں، میری آپ سے بھی درخواست ہے اگر آپ بھی حق خطیب کے ڈسے ہوئے ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی حق خطیب نے فراڈ کیا، آگے بڑھیے، کم سے کم اندراج مقدمہ کی درخواست ضرور کیجیے۔ وکلاء سے میری درخواست ہے کہ آپ عدالتی فورمز کا استعمال کیجیے، اور انشاءاللہ العزیز ہم 23 مارچ تک میں نے جس طرح کہا تھا کہ حق خطیب کا اڈا بند کروانا اب مقصد نہیں رہا، اب اسے گرفتار کروانا ہے، تو انشاءاللہ العزیز بھرپور مہم ہم قانونی فرنٹ پر چلائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی عدالتیں کیا پاکستان کے لوگوں کو انصاف فراہم کرتی ہیں یا نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ بہت جلد حق خطیب کو گرفتار ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ دعا بھی کیجیے گا، اور اپنے طور پر جو سپورٹ آپ کر سکتے ہیں مقامی طور پر قانونی پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے وہ بھی ضرور کیجیے گا۔